آپ کو کیا سمجھانا، وما علینا الا البلاغ، لفافہ لائیے میں چلا۔ گاؤں والوں نے میٹنگ کی، بھائی یہ کیسا مولانا تھے، تقریر نہیں سنائے، ان کو بلانے میں 40,000 روپیہ خرچ ہو گیا، پھر سے ان کی تاریخ لی جائے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ حضرت کی تقریر نہیں سن پائے ہیں، ان کو پھر سے بلایا جائے، پھر سے ان کی تقریر سنی جائے۔ لہذا دوبارہ ان کی تاریخ لی گئی، پھر سے ان کو جہاز کا ٹکٹ، ایروپلین کا ٹکٹ کٹا کر بھیجا گیا اور فلائٹ سے ان کو بلایا گیا۔ ان کو آنے سے پہلے گاؤں والوں نے مل کر پھر سے میٹنگ کی کہ بھائی اب حضرت آئیں گے اور خطبہ پڑھیں گے، اور خطبہ پڑھنے کے بعد سوال کریں گے آپ لوگ سمجھدار ہیں؟ تو ہم لوگ کہیں گے ہم لوگ بیوقوف ہیں، تب تو حضرت کو سنائیں گے۔ حضرت آئے اور پھر خطبہ پڑھنے کے بعد وہی سوال کیے کہ بھائی آپ لوگ سمجھدار ہیں؟ تو سبوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ بیوقوف ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ جب آپ لوگ بیوقوف ہیں تو آپ کو کیا سمجھانا، وما علینا الا البلاغ، لائیے میرا لفافہ لائیے میں چلا۔ 2 مرتبہ 80,000 روپیہ خرچ ہو گیا۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ بھائی کیسے ان کی تقریر سنی جائے۔ پھر سے بیٹھ کر مشورہ ہوا اور پھر سے 30 مرتبہ ان کی تاریخ لی گئی۔ بڑے بڑے لوگوں کو مشورہ میں بلایا گیا کہ آپ کیا کہا جائے، جب حضرت آئیں گے خطبہ کے بعد سوال کریں گے آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ کیا کہا جائے گا؟ تو وہ مشورہ میں پاس یہ ہوا کہ آدھے لوگ کہیں گے ہم لوگ سمجھدار ہیں، آدھے لوگ کہیں گے ہم لوگ بیوقوف ہیں، تب تو حضرت تقریر سنائیں گے۔ نہیں ایسا ہی ہوا، پھر سے 40,000 روپیہ ان کو بلانے میں خرچ ہوا، پھر سے ایروپلین کا ٹکٹ کٹا کر بھیجا گیا، 1,20,000 روپیہ ٹوٹل خرچ ہوا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت آتے ہیں خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھنے کے بعد مجمع سے پھر وہی سوال کرتے ہیں بھائی آپ لوگ سمجھدار ہیں؟ تو آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سمجھدار ہیں، آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بیوقوف ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی جو سمجھدار ہے وہ بیوقوف کو سمجھا دیجئے گا، وما علینا الا البلاغ، میرا لفافہ دیجئے میں چلا۔ تو ایسا بھی معاملہ پیش آیا ہے، اسی لیے میں سوچا بھائی دوبارہ میری تاریخ نہ لی جائے، اسی لیے جب بیٹھ گیا ہوں تو کچھ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے بڑے بھائی ماہر بھارتی نے کہا کہ کچھ دیر بیان کر دیجئے آپ کی حاضری پوری ہو جائے گی، اسی لیے میں حاضری پوری کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اچھا میں لمبی تقریر نہیں کرتا ہوں، آپ یوٹیوب پر کھول کر عبدالجبار کلیمی چترویدی لکھیں گے تو 2-3 گھنٹہ کی تقریر آپ کو ملے گی، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ لمبی تقریر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ بہت بڑا حادثہ پیش ہوا ایک جلسہ میں۔ کیا حادثہ پیش ہوا کہ اسی طرح ایک جلسہ ہو رہا تھا اور محرم الحرام کا مہینہ تھا اور محرم الحرام میں شہدائے کربلا کانفرنس ہو رہا تھا اور ایک صاحب بیٹھے تقریر کرنے کے لیے، لمبی تقریر شروع کر دیے، کافی لمبی تقریر شروع کر دیے، ختم ہونے کو نام نہیں لے رہے ہیں۔ ناظم جلسہ بار بار ان کو پرچی بڑھا رہے ہیں اور پرچی کو جیب میں رکھ رہے ہیں، وہ ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ایک چچا جو محرم کی لاٹھی لے کر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹھیک لاٹھی سنبھالے ہوئے مقرر کے سامنے آتے ہیں، اور جب مقرر کے سامنے آتے ہیں تو مقرر دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور جب ڈر جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ چچا لاٹھی سنبھالے ہوئے کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، کبھی آگے آ رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، اسٹیج کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں پہلوان کی طرح۔ خطیب صاحب اور ڈر گئے، مقرر اور ڈر گئے، اور ڈرتے ہوئے انداز میں حضرت نے کہا کہ بھائی حضرت چچا آپ کن کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو چچا نے لاٹھی سنبھالے ہوئے غصے بڑے انداز میں کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ تقریر کیجئے، ہم تو ان کو ڈھونڈ رہے جو آپ کو بلا کر لایا ہے۔ اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ لمبی تقریر نہیں کروں۔ آخری بات یہ ہے کہ تقریباً یہ واقعہ سمستی پور کے ایک دیہات کا ہے کہ اس دیہات میں جلسہ ہو رہا تھا اور ایک ایسے خطیب آ گئے۔ ہمارے سپول ضلع میں ایک ایسے خطیب ہیں جن کی صدارت میں آج کا پروگرام چل رہا ہے، حضرت مولانا رمضان صاحب قاسمی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے۔ وہ ایسے بھاشا میں تقریر کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے سب سمجھ جاتے ہیں۔ یہ میں نے غور سے ان کی تقریر کو سنا اور مجھ کو تجربہ ہوا۔
تو میں کہ وہ مولانا جو آئے تھے وہ اس انداز میں اور اس طرح فصیح اردو بول رہے تھے کہ سب کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو سب کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو دھیرے دھیرے لوگ چلتے بنے اور پورا پنڈال خالی ہو گیا۔ ایک صاحب بیچ میں بیٹھ کر پنڈال میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ جب وہ تقریر شروع کرتے تو آنکھ بند کر لیتے تھے اور ختم کرنے کا وقت ہوتا تو آنکھ کھول لیتے تھے۔ جب آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو سارے لوگ چلے گئے، پورا مجمع چلا گیا، ایک صاحب بیچ میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس دیہات میں بھی، اس گاؤں میں بھی کم سے کم ایک آدمی میری فصیح اردو، میری تقریر کو سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے آواز بلند چلا کر کہا کہ مولانا صاحب ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ جس کرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی ہماری ہے، اسی کرسی کے انتظار میں میں رو رہا ہوں۔ آپ جلدی تقریر ختم کیجئے اور کرسی لے کر میں گھر جاؤں گا، کرسی دیجئے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ تب مولانا کا سمجھ میں آ گیا۔ میں کہ اسی لیے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ اس انداز کی اردو اور کچھ عام بھاشا میں تقریر کی جائے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور لمبی تقریر بھی نہیں ہو، مختصر تقریر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین، کہیے آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے قرآن